كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ایسے کون سے کام کر سکتا ہے جو اس کی موت کے بعد اس کے کام آئے، اور اس میں ہم نے دیکھے صدقہ جاریہ، علم جو وہ کسی کو سکھائے، اور نیک اور صالح اولاد۔ اور ہم نے دیکھے کہ دعا اور استغفار مرحوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم مرحوم کے لیے صدقہ اور صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب الی المیت، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث جس میں دعا اور استغفار کا ذکر ہے اور اس میں دوسری چیزوں کا بھی ذکر ہے، پر یہ ایصال ثواب میں شامل نہیں ہے۔ اس میں ہے نصیحت بچوں کے لیے ان کے والدین کے انتقال کے بعد۔ ابو اسید الخدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بنو سلمہ کا قبیلہ آیا تھا، بنو سلمہ وہ ہے جو مسجد قبلتین میں نماز پڑھتے تھے، یہ ان کی مسجد تھی۔ اسے پہلے کہا جاتا تھا بنو سلمہ کی مسجد، پھر جب وہاں پر جو ہے قبلہ کا جو ہے رخ بدلا گیا تو اس کا نام بدل کر مسجد قبلتین رکھا گیا۔ یہ وہاں رہتے تھے اور وہ ان کی مسجد تھی، اور آپ سب کو پتا ہے مسجد قبلتین کی خاصیت کے بارے میں۔ یہاں کعبہ کا رخ یعنی ڈائریکشن بدلا گیا تھا، اور یہ ہوا تھا بنو سلمہ کے قبیلے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب وہاں نہیں تھے۔ بنو سلمہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بیچ انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ تو بنو سلمہ کوئی آیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا ایسی کوئی چیز ہے جو میں میرے والدین کے لیے کر سکتا ہوں جبکہ اب ان کی موت ہو چکی ہے؟ کچھ بھی چیز جو میں ان کے بر کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور انہوں نے یہ 5 چیزیں بتائی۔ اب اس پہ تھوڑا توجہ دے، تھوڑا غور کرے۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے ان کے لیے دعا کرنا، دوسرے ان کے لیے استغفار کرنا، تیسرے نمبر پر ہے ان کی جو امانہ ہے اس کو پورا کرنا ان کے انتقال کے بعد، یعنی ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ اگر وہ کوئی چیز آپ کو بول گئے کہ میرے انتقال کے بعد یہ کرنا، تو وہ ساری چیزوں کو پورا کرنا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے اپنے ان رشتہ داروں کو ملنا جو مرحوم کے قریب تھے اور وہ انہیں چاہتے تھے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمارے والدین سے زیادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہم ان سے اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ ایسے رشتہ داروں کو جا کے ملنا صلۃ الرحم۔ 5واں ہے اور بڑا دل، یعنی جو جنروسٹی ہے اسے دکھانا ان کے دوستوں کے لیے، مرحوم کے دوستوں سے۔ اب یہ سوال ایصال ثواب کے بارے میں نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ میں ایک اچھا بیٹا یا بیٹی کیسے بن سکوں، میں کیا کر سکتا ہوں جب میرے والدین اب گزر چکے ہیں۔ اس پر ایک خوبصورت نکتہ ہے، اس بات پر ایک علماء نے کہا یہ کیوں کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے والد یا والدین کے ساتھی ان کے ہی عمر کے ہیں، ہمارا یوزولی ہم عمر کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، بزرگوں سے اتنا نہیں۔ پھر یہ ان کے انتقال کے بعد کیوں کہا گیا ہے کہ ان سے جا کے ملو؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، کیونکہ آپ دونوں کے بیچ کی کڑی ہے وہ مرحوم، اور اگر ہم ان سے ملے
تو ہم ہمارے اس مرحوم انسان کی ہی بات کریں گے اور اس سے استغفار دعا ہی نکلیں گی مرحوم کے لیے، اور اس سے صرف ہمارا دل نرم ہوگا، ہمیں چین اور سکون ملے گا، اور اس مرحوم کے لیے ہمارا پیار اور تازہ ہو جائے گا۔ جب ہم ایسے انسان سے ملیں گے جس کے اور ہمارے بیچ کوئی بھی کامن چیز نہیں ہے، بس اس مرحوم کو چھوڑ کر، تو ہم اس مرحوم کی باتیں کریں گے اور ہمیں ایسے واقعے پتا چلیں گے جو ہمیں کبھی پتا بھی نہیں تھے۔ سب مرحوم کے پازیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ نکلیں گے، اور ہمیں یہ پتا ہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی مرحوم کے بارے میں بات کریں تو صرف ان کی اچھائی بیان کرے، کبھی بھی ان کی کوئی بھی خامی کا ذکر نہ کہے۔ یہ ہمارے فطرہ میں ہے۔ تو جب ہم وہاں سے اٹھیں گے تو ہمارا اس مرحوم کے لیے پیار اور بھی بڑھ جائے گا، ہمارا ان کے لیے پیار تازہ ہو جائے گا، اور ہمیں چین سکون ملے گا، اور ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی دعا اور بھی دل سے ہوں گی، آپ کے استغفار میں سنسیئرٹی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں تاکہ ہمارا دل مرحوم کے لیے نرم ہو جائے، ہم میں رحمت بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اصل بات، ایصال ثواب الی المیت، یعنی ہم مرحوم کو ہماری طرف سے کیا تحفہ دے سکتے ہیں ہمارے اعمال سے۔ اب اس میں کافی پوائنٹس آتے ہیں، ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ آتا ہے صدقہ، مرحوم کی طرف سے، یعنی ہم صدقہ دے مرحوم کے لیے۔ اس کے بہت سارے ثبوت ہے کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے مرحوم کی طرف سے، جو چلو ہم اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر بھی ہم کچھ ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی کوئی وصیت نہیں بنائی ہے، جبکہ وہ کافی سارا مال پیچھے چھوڑ گئے۔ اگر میں ان کی طرف سے اس میں سے صدقہ دوں تو کیا یہ ان کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے انہیں ثواب ملے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ یہ حدیث ایصال ثواب الی المیت کا ذکر نہیں کرتی، اور کیوں نہیں کرتی؟ سوچئے تھوڑا، کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ جو پیسہ ہے وہ کس کا ہے؟ یہ انسان جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا نہیں ہے، یہ پیسہ جو یہ مرحوم کا ہی ہے۔ اس حدیث میں ایک بیٹا اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے مال کو صدقے میں دینے کی بات کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان کے نام سے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ایصال ثواب نہیں ہے، لیکن دوسرے حدیث میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ہم ایسی حدیث کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میری ماں کی اچانک انتقال ہو گیا ہے، وہ بیمار نہیں تھی، بس اچانک ان کی موت ہو گئی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ کچھ صدقہ یا چیریٹی ضرور کرتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تُصَدَّقْنَ عَنَّا۔ یہ بہت ہی ایکسپلیسٹ ہے۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیے، بیٹا پوچھ رہا ہے کہ اگر میں میرے پیسوں سے ان کے نام کا صدقہ دوں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ غور سے سنیے، یہ ہے اصل بات جو ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ہے ایکسپلیسٹ یعنی واضح حدیث جو صحیح حدیث ہے ایصال ثواب الی المیت کی۔ ہم مرحوم کو ہمارے اپنے اعمال سے کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں
ثواب کسی اور کو مل رہا ہے اور اعمال یعنی ڈیڈ کسی اور نے کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ سعد ابن عبادہ، یہ ایک بہت ہی مشہور صحابی تھے، ہم سب نے ان کا نام یاد کر لینا چاہیے۔ یہ ایک انصار کے مشہور لیڈر تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انصار نے سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی بات کی تھی، اور جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی دن ابو بکر اور عمر بنی سیدہ کے تقیف میں گئے، یعنی ان کے گارڈن میں گئے، اور وہاں پر ان کی سعد ابن عبادہ اور انصار کے لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ جو خلیفہ ہے وہ کون بنے گا۔ سعد ابن عبادہ کو وہ انسان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی مشہور صحابی تھے، لیکن پھر سیاست نے چیزیں بگاڑ دی۔ لیکن سیاست کی وجہ سے ہم ان کے ایمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ایک انسان کی اگر کسی سے یا کوئی اور انسان سے بنتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان خراب ہے۔ نہیں، یہ سمجھنا بہت ہی غلط بات ہے۔ اور سعد ابن عبادہ کی مشہور صحابہ کے ساتھ نہیں بنی تو انہوں نے الشام جانے کا فیصلہ لیا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے سعد ابن عبادہ، ان کا نام یاد کر لیں۔ تو حدیث میں ہے سعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، میری ماں جو انصاریہ تھی، انصار کی عورت تھی، ان کا انتقال ہوا اور جب ان کی جان گئی تب میں یہاں نہیں تھا، مطلب میں کوئی کام سے باہر گیا ہوا تھا، قافلے کے ساتھ تھا، تو کیا میں اب ان کے نام کا صدقہ دے سکتا ہوں اور کیا یہ صدقہ ان کے کام آئے گا؟ ایک بہت ہی ایکسپلیسٹ یعنی واضح حدیث ہے یہ، اس پہ دھیان دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ رکھ کے اپنا باغ جو المخراف ہے وہ میرے ماں کے نام سے صدقہ میں دیتا ہوں۔ دیکھیے تبھی کے لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں کو، اپنے باغان کو الگ الگ نام سے ان کے نام رکھتے تھے۔ تو سعد ابن عبادہ کا یہ بہت ہی ان کا چہیتا جو ہے، ان کو پیارا تھا یہ باغ المخراف، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ رکھ کر اس باغ کو ان کی ماں کے نام سے صدقے میں دے دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ حدیث صدقہ جاریہ کا بھی اگزامپل ہے۔ دیکھیے یہ حدیث ہمیں ایک تیر سے دو نشانہ لگانا سکھاتی ہے۔ صدقہ جاریہ مرحوم کے لیے، سبحان اللہ، یہ صدقہ جاریہ وہ انسان نے اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا، یہ ہے صدقہ جاریہ اس انسان کے مرنے کے بعد جو اس کے اولاد نے اس کے لیے دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ الاؤ کیا ہے، یہ انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا چاہیے مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے ملتا ہے کہ ہمارا جو پیارا دین ہے اسلام، یہ اس میں جو ہے وقف کا کانسیپٹ ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف جو ہے اسلام میں شروع ہوا اور پھر دوسرے سویلائزیشنز میں نے اسے اپنایا، سبحان اللہ۔ وقف جو ہے یہ اسے کہتے ہیں انڈاؤمنٹ۔ ایک یہ بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ اس میں ایک انسان اپنی کوئی بھی چیز وقف کر دیتا ہے اور پھر وہ چیز اس کی نہیں ہوتی۔ اب کون ہے اس چیز کا مالک؟ اگر ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ یہ چیز کوئی ایک انسان کی نہیں ہے، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں نان پروفٹ چیز ہے۔ اس کا پروفٹ اس انسان کو جاتا ہے جس کے نام سے یہ وقف بنایا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہوا کانسیپٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو اجازت دی اپنی ماں کے نام پہ وقف کھولنے کے لیے۔
یہاں سے اس وقف کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے۔ سعد اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ اس بات پر بھی نہیں رکے اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہے وہ بہترین صدقہ جو میں اپنی ماں کے لیے دے سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بئر، یعنی ایک کنواں۔ تو سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں، یہ پانی کا کنواں ہے سعد کے لیے، میری ماں کے نام ہے یہ کنواں۔ جی ہاں، ہم بھی ایسے صدقہ جاریہ کے کام کر سکتے ہیں، پانی کا کنواں کھدوا سکتے ہیں، اور ہاں اس کو نام بھی دے سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا سعد ابن عبادہ نے اس کنویں کو جو ہے اپنی ماں کے نام سے جو ہے وہ صدقے میں دے دیا۔ تو آپ ایسا صدقہ جاریہ کو بنا کر اس پر کسی مرحوم کا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ جو بھی مرحوم ہے ان کے گھر والوں نے ایک ساتھ آ کے اس مرحوم کے نام صدقہ جاریہ کرنا چاہیے۔ یہ سیدھا ہمیں سیرہ سے سیکھ ملتی ہے۔ سعد کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ہے میرا باغان میری ماں کے لیے، یہ ہے ایک کنواں میری ماں کے لیے، ان کے ماں کے لیے تحفہ، صدقہ جاریہ مرحوم کے لیے۔ آپ دیکھیے، یتیم خانہ بنا سکتے ہیں، کوئی اسکول کھول سکتے ہیں، کنواں کھدوا سکتے ہیں، کچھ بھی کام جو نیک اور صدقہ جاریہ کے حصے میں آتا ہے اسے آپ کر سکتے۔ سب فیملی کے لوگ ایک ساتھ آ کے صدقہ جاریہ دے سکتے ہیں مرحوم کے لیے۔ اس حدیث پر ہم آج اپنی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور کچھ پوائنٹس تفصیل سے دیکھیں گے ایصال ثواب الی المیت کے، اور وہ بھی پوائنٹس دیکھیں گے جو اس میں نہیں آتے، اور اس میں سے سب سے بڑا پوائنٹ ہے مرحوم کے لیے قرآن کو بخشنا، یہ اس میں نہیں آتا۔ تو اس پر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔